علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد یعنی گرامر ایم اے عربی سیمسٹر فرسٹ پرچے دوم مانو ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے پہلا جو لیسن پڑھا تھا وہ ہے کلمہ کی تعریف اور اس کی اقسام، اور اس کے بعد دوسرا لیسن ہم نے شروع کیا تھا، دوسرا یونٹ ہم نے شروع کیا تھا معرب و مبنی، تعریف اور تقسیم، اور پچھلے کلاس میں بنیادی کچھ چیزیں اس کے سلسلے میں ہم نے کہی ہے۔ آج مزید اسی معرب و مبنی کے بارے میں کچھ بات۔ اعراب کی اقسام۔ بنا ہی کی طرح اعراب کی بھی چار قسمیں ہیں۔ اعراب کی بھی چار قسمیں ہیں بنا کی طرح: رفع، نصب، جر اور جزم۔ انہیں معرب کے احوال بھی کہتے ہیں، یعنی رفع ایک حالت ہے اور نصب، جر اور جزم بھی الگ الگ حالتیں ہیں۔ جو کلمہ حالت رفع میں ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، جو حالت نصب میں ہو اسے منصوب کہتے ہیں، جو حالت جر میں ہو اسے مجرور کہتے ہیں، اور جو حالت جزم میں ہو اسے مجزوم کہتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ رفع، نصب، جر اور جزم اعراب کی قسمیں ہیں، اور مرفوع، منصوب، مجرور اور مجزوم معرب کی قسمیں ہیں۔ اس میں معرب مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے، اور فعل معرب مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتا ہے، یعنی جر اسم کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور جزم فعل کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ یہ بات بھی خوب ذہن نشین رہے کہ رفع، نصب، جر اور جزم مخصوص حالتوں کا نام ہیں۔ یہ علامتوں یا حرکتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی کلام میں معرب کلمے کی جو مخصوص وضع ہے، اس سے اس کی حالت کا تعین ہوتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ اب اس حالت پر دلالت کرنے والی کچھ علامتیں ہیں جنہیں دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ معرب کلمہ کس حالت میں ہیں۔ یہ علامتیں حرکت، ضمہ، فتحہ اور کسرہ بھی ہو سکتے ہیں، اور حروف بھی، یا پھر کلمہ کے آخر کا حذف بھی علامت ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے علامات اعراب۔ رفع، نصب، جر اور جزم میں سے ہر ایک اعرابی حالت کے لیے کچھ علامتیں ہیں جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلمہ معرب، اسم یا فعل کس حالت میں ہیں، یا وہ اعراب کی کون سی قسم ہیں، یا کسی مخصوص وضع میں اس کا اعراب کیا ہے۔ ان علامتوں میں سے کچھ حرکات ہے، کچھ حروف ہے، اور حذف بھی ایک علامت ہے۔ حرکات تین ہیں: ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ حروف چار ہے: الف، واو، یا، نون۔ حذف تین طرح کا ہوتا ہے: الف، حذف حرکت جسے سکون بھی کہتے ہیں، نمبر با، حذف آخر جو معطل کلمات میں ہوتا ہے، جیم، حذف نون جو افعال خمسہ میں ہوتا ہے۔ اب ہم معرب کی ہر قسم یا حالت کی علامات کو علیحدہ تفصیل سے جانیں گے۔
علامات رفع. علامات رفع. رفع کی 4 علامتیں ہیں: ضمہ، واو، الف اور نون. ضمہ یہی رفع کی اصلی علامت ہے. باقی علامتیں فرعی ہے اور یہ 4 جگہ رفع کی علامت کے طور پر آتا ہے. یعنی ضمہ 4 جگہ رفع کی علامت کے طور پر آتا ہے. الف اسم مفرد صحیح، اسم مفرد صحیح، اسم ہو، مفرد سنگولر ہو اور صحیح ہو، ہاں یعنی معطل وغیرہ ناقص نہ ہو. جیسے محمد، زید. ان مثالوں میں ھذا محمد، جاء زید. اسی طریقے سے ضمہ جمع مکسر میں آتا ہے. جمع مکسر میں حالت رفع ضمہ کی صورت میں آتا ہے. جیسے کتبن، رجال. یہ جمع مکسر ہے تو ان میں رفع ضمہ کی صورت میں. جیسے ان مثال میں ھذہ کتبن دخل الرجال. جمع مکسر ایسی جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن برقرار نہ رہے، جس میں سنگولر ورڈ بریک ہو جائے، اس میں وہ پیٹرن باقی نہ رہے، بلکہ اس میں اس کو بروکن پلورل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سنگولر ورڈ اسی طرح نہیں رہتا ہے. ضمہ حالت رفع کی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے کس میں؟ اور جمع مؤنث سالم میں. جمع مؤنث سالم میں بھی حالت رفع ضمہ کی صورت میں آتی ہے. جیسے ہؤلاء طالبات، جاءت مسلمات، وضعت طاولات. اب جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن برقرار رہے، جس میں سنگولر کا پیٹرن برقرار رہے، صرف آخر پر کچھ حروف ایڈ ہوتے ہیں. اس جمع کو جمع سالم کہتے ہیں. اور پھر یہاں پہ جو جمع مؤنث سالم ہے، اس جمع مؤنث سالم کی رفعی حالت ضمہ کی صورت میں آتی ہے. چوتھی چیز، ایسا فعل مضارع جس کی آخر میں کوئی چیز ملی نہ ہو. ایسا فعل مضارع جس کے آخر میں کوئی چیز ملی نہ ہو. جیسے یذهب، بو، یکرم، یستقبل. تو یہ بھی یعنی حالت رفع میں ہے اور علامت ہے پیش، یعنی ضمہ. اب واو، یہ 2 مقام پر رفع کی علامت کے طور پر آتا ہے. واو رفع کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور 2 جگہ، ایک تو جمع مذکر سالم میں اور دوسرے اسماء خمسہ میں. جمع مذکر سالم جیسے فاز المجتہدون، ہؤلاء مسلمون. ان دونوں مثالوں میں مجتہدون اور مسلمون جمع مذکر سالم ہیں اور دونوں حالت رفع میں ہیں، کیونکہ مجتہدون فاعل واقع ہو رہا ہے اور مسلمون خبر واقع ہو رہا ہے. فاعل اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور ان دونوں میں واو علامت رفع ہے، کیونکہ اگر یہ دونوں کلمے حالت رفع میں نہ ہو تو واو کے بجائے یا کے ساتھ ہوں گے. جیسے مجتہدین، مسلمین. دوسرا، واو حالت رفع کی علامت ہے اسماء خمسہ میں. جیسے ھذا ابوک، جاء اخوک، ضرب حموک، لافظ فوک.
दखल ज़ू मालिन। अबुन, अखुन, हमुन, फमुन और ज़ू, इनको अस्माए खमसा कहते हैं, अस्माए खमसा कहलाते हैं ये, क्योंकि इन 5 इस्मों का एराब बकिया इस्मों से मुख्तलिफ होता है। अगर ये 5 याई मुतकल्लिम, वो या जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो है, उनके अलावा अगर ये अस्मा अगर काफ खिताब या गायब की हा की तरफ मुजाफ होते हैं तो हालत रफ़ी में इनमें वाव अलामत रफ़ा के तौर पर इस्तेमाल होता है। दोबारा हम कहेंगे, अबुन, अखुन, हमुन, फमुन और ज़ू अस्माई खमसा कहलाते हैं, क्योंकि इन 5 इस्मों का एराब बकिया अस्मा से मुख्तलिफ होता है। अगर ये 5 याई मुतकल्लिम के अलावा जैसे काफ़ खिताब या गायब की हा की तरफ मुजाफ होते हैं तो हालत रफ़ी में इनमें वाव अलामत रफ़ा के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसा कि ऊपर की मिसाल में है। पहले 4 काफ़ खिताब की तरफ मुजाफ है और 5वां माल की तरफ मुजाफ है। जैसे हमने देखा, हाजा अबू का, जा अखू का की तरफ काफ मुखातब की तरफ मुजाफ है, हमू का, लाफजा फाउ का, और 5वां जो है दखला जू मालिन की तरफ मुजाफ है और 5वां माल की तरफ मुजाफ है और सब हालत रफ़ी में है। पहली मिसाल खबरी है, दूसरी, तीसरी और 5वीं फाइल की है। हाजा अबू का, इसमें खबर दी जा रही है, खबर की मिसाल है। दूसरी जा अखू का, ज़रब हमू का, लाफज फ़ौ का, और इसी तरीके पहली मिसाल है खबर की, दूसरी, तीसरी जो जा अखू का, ज़रब हमू का, और इसी तरीके से दखल ज़ू मालिन। ये तीनों मिसालें जो है, दूसरी मिसाल, तीसरी और 5वीं मिसाल फाइल की है। और चौथी मिसाल जो है ला फजा फौका, चौथी मिसाल नाइब फाइल की है, ला फजा फौका, अच्छा की है, ये नाइब फाइल की है। और नाइब फाइल भी फाइल और खबर की तरह मरफू होता है। अब उसके बाद एलिफ, एलिफ भी रफ़ा की अलामत है, एलिफ भी रफ़ा की अलामत है और इसका इस्तेमाल तस्निया में होता है। जैसे हाज़ानी तालिबानी, नजहल मुज्तहिदानी, दोनों मिसालों में तालिबानी और मुज्तहिदानी मरफू है, ये दोनों क्या है, मरफू, और इनमें अलामत रफ़ा एलिफ है, इनमें रफ़ा की जो निशानी है वो एलिफ है, वो एलिफ है। तो तस्निया हालत रफ़ा में जब आता है वो एलिफ के साथ आता है। इसके बाद है नून। नून नून फ़ेल मुज़ारे के उन 5 सेगों में अलामत रफ़ा के तौर पर होता है जिन्हें अफ़आल खमसा भी कहा जाता है, और ये अफ़आल है यज़हबान तस्निया मुज़क्कर गायब, यज़हबून जमा मुज़क्कर गायब, तज़हबान तस्निया मुअन्नस गायब व तस्निया मुज़क्कर व मुअन्नस हाजिर, तज़हबून जमा मुज़क्कर हाजिर व तज़हबीन वाहिद मुअन्नस हाजिर। ये दर हकीकत 7 सेगे हैं जिनकी 5 शक्लें हैं, 7 सेगे हैं लेकिन 5 शक्लें हैं इनकी। इन 5 अफ़आल में नून का सबूत यानी नून का मौजूद होना रफ़ा की अलामत है, और अगर इनमें नून मौजूद नहीं है तो ये इन अफ़आल के गैर मरफू न होने की दलील है। जैसे हम यंतिकून
बिस्सिद्क़ि हुम यंतिकून बिस्सिद्क़ि अंतुमा तज़हबानी अंत ततबखीन। अब उसके बाद अलामात नस्ब, नस्ब की निशानियाँ, मनसूब होने की निशानियाँ। नस्ब की 5 अलामतें हैं, नस्ब की 5 निशानियाँ हैं, या तो फ़तह ज़बर, या एलिफ, या कसरा, या हज़्फ़ नून। अब सवाल ये है फ़तहा ज़बर कहाँ पे नस्ब की अलामत है? ये 3 जगह नस्ब की अलामत के तौर पर आता है। यही नस्ब की असल अलामत है, बाकी अलामतें फ़र्ई है। अब कहाँ पे वो 3 जगह कौन से? एक तो एलिफ, इसमें मुफरद सही, इसम हो, मुफरद सिंगुलर हो, वाहिद हो, सही हो, जैसे ज़ैदुन। और इसमें रिसालत, इन मिसालों में रायतु ज़ैदन, ज़ैदन है इसमें। इन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। पहली मिसाल में ज़ैदुन मफ़ऊल है, रायतु ज़ैदन मफ़ऊल भी ही है, और मफ़ऊल भी मंसूब होता है, और ये कलिमा इसम मुफरद सही है, लिहाजा मंसूब होने पर इसके अखीर में फ़तहा अलामत नस्ब के तौर पर आया है। यूं ही इसमें रिसालत दूसरी मिसाल में इन्न का इसम है, इन्न का इसम भी मंसूब होता है, लिहाजा इस पर भी फ़तहा अलामत नस्ब के तौर पर आया है। नस्ब फ़तह की नस्ब की निशानी फ़तह होती है 3 जगहों पर, एक तो इसमें मुफरद सही में, दूसरा जमा मुकस्सर में, जमा मुकस्सर, जैसे कुतुबुन और रिजालुन। इन मिसालों में इश्तरैतु कुतुबन, कुतुबन, इन हाउलाइ रिजाल मुज्तहिदून। तो अब रिजाल इन्न का इसम बनने की वजह से। जीम, ऐसा फ़ेल मुज़ारे जिसके आखिर में कोई चीज़ मुत्तसिल न हो, अटैच न हो, और उस पर नस्ब देने वाला फ़ाइल दाखिल हो, जैसे लन यज़हब, आमिल दाखिल हुआ, तफ्तह। अब इनमें लन और अन जो है ये नासिब है, नासिबुल मुज़ारे, ये नस्ब देते हैं। अब नस्ब देने वाले ये हुरूफ मौजूद है, इनकी वजह से फ़ेल मुज़ारे के आखिरी हर्फ पर ज़बर आई है, यानी फ़तहा। अब एलिफ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये अस्माए खमसा में नस्ब की अलामत के तौर पर आता है। अस्माए खमसा में नस्ब की निशानी एलिफ की सूरत में होती है। इन्हें शुरूत के साथ जिन शुरूत के साथ अस्माए खमसा में वाव रफ़ा की अलामत के तौर पर आता है, जैसे इस्तकबल तो अबाका, लकी तो अखा का, राय तो ज़ामालिन, ज़ा अखा अबाका। तो इन अस्माई खमसा में नस्ब की अलामत एलिफ है, लेकिन एलिफ नस्ब की अलामत के तौर पर तभी आती है जब उन अस्मा में वो शुरूत जो बाकी अस्माई खमसा में वाव रफ़ा की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होते, वो जब मौजूद होंगे तभी एलिफ भी इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद नस्ब की अलामत कसरा होती है। कहाँ पे? कसरा जमा मुअन्नस सालिम में नस्ब की अलामत के तौर पर आता है, जैसे राअयतु तालिबन, इन्नल मुस्लिमीन कानितातुन।
اور چوتھی چیز ہے نصب کی علامت یا، جیسے جیسے یا کہاں پہ آتی ہے نصب کی علامت کے طور پر؟ ایک تو تثنیہ میں، دوسرا جمع میں نصب کی علامت کے طور پر آتا ہے، جیسے کان ابو عبیدہ و خالد بن ولید قائدن قائدن، یا یہ تثنیہ اور جمع میں نصب کی علامت کے طور پر آتا ہے، جیسے کان ابو عبیدہ و خالد بن ولید قائدین عظیمتین، یہاں پہ قائدین یا عظیمین یا کی صورت میں یہ خبر ہے ان کی، اور یہ آئی ہے منصوب، یہ آئی ہے چونکہ کانا کی خبر ہے جو منصوب ہوتی ہے، اور چونکہ یہ دونوں لفظ تثنیہ کے صیغے ہے، لہذا ان میں علامت نصب یا ہے۔ یوں ہی تیسری مثال ہے ان اللہ یحب المتقین، متقین، یوں ہی دوسری مثال میں متقین مفعول بھی منصوب اور جمع ہونے کی سبب اس میں علامت نصب یا استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد حذف نون کو ڈراپ کرنا، حذف کرنا، اومٹ کرنا۔ افعال خمسہ میں حذف نون نصب کی علامت ہوتا ہے، نون کو ڈراپ کرنا۔ یہ افعال خمسہ میں یہ 5 افعال ہے جن میں نون کو ڈراپ کیا جاتا ہے۔ یہ مضارع کے وہی 5 افعال ہے جن میں نون کی موجودگی ان کے مرفوع ہونے کی علامت ہوتی ہے، جیسے لن تنالوا البر، لن، یہ تنالون تھا، اب اس کو آخر میں نون جو تھا لن کی وجہ سے گرا دیا۔ حتی تنفقوا، یہ تنفقون تھا، تو اب حتی کی وجہ سے تنفقوا بن گیا۔ حتی تنفقوا مما تحبون۔ آیت کریمہ میں مضارع کے 3 افعال وارد ہوئے ہیں، ایک تو تنالو، تنفقو اور تحبون۔ تنالون، تنفقون، تحبون تھا، پہلے 2 سے نون حذف کر دیے گئے ہیں کیونکہ ان میں لن نصب دینے والا اور حتی ناصب داخل ہے، لہذا وہ دونوں فعل منصوب ہے، اور نون کا حذف ہی ان کے منصوب ہونے کی علامت ہے۔ تیسرے فعل تحبون سے پہلے کوئی عامل نصب یا جزم نہیں ہے، لہذا وہ حالت رفع میں ہے، اور اس کے حالت رفع میں ہونے کی دلیل اس کے آخر میں نون کی موجودگی ہے۔ اب اس کے بعد علامات جر کی علامتیں۔ علامات جر کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، کسرہ، زیر، یا اور فتح زبر۔ یہ حالت صرف اسما کے ساتھ خاص ہے، افعال مجرور نہیں ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے حالت جر میں کسرہ، حالت جر کی جو علامت ہے یہ کہاں پہ آتی ہے؟ یہی کسرہ یہی جر کی اصلی علامت ہے اور باقی علامتیں فرعی ہے۔ کسرہ 3 جگہ جر کی علامت ہوتا ہے۔ نمبر 1 الف، اسم مفرد صحیح، جیسے تمسک بالخلق الحسن، قرأت کتاب زید، مذکورہ دونوں مثالوں میں خلق اور زید مجرور ہے۔ اول ذکر اس لیے کہ اس پر بالخلق، اس پر حرف جر داخل ہے جو با ہے، اور دوسرا اس لیے مجرور ہے کہ وہ مضاف الیہ، اور ان دونوں کے مجرور ہونے کی علامت ان کے آخر میں آنے والا کسرہ ہے۔ دوسرا کسرہ زیر کہاں پہ آتی ہے جر کی علامت کے طور پر؟ وہ ہے جمع مکسر، جیسے قرأت بابا من الکتب، الحق لا تعرف بالرجال، ان میں کتب، رجال دونوں جمع مکسر ہے اور مجرور ہے،
اور ان دونوں پر کسرہ علامت جر کے طور پر آیا ہے۔ تیسری جگہ ہے جمع مؤنث سالم، جیسے الکتاب تباء فی المکتبات، الکتب تباء فی المکتبات۔ اس مثال میں المکتبات جمع مؤنث سالم ہیں، جمع مؤنث سالم ہے، اور فی حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور آخر میں موجود کسرہ کی حرکت اس کے مجرور ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے یا، یا بھی مجرور کی علامت ہے۔ یا کا استعمال 3 جگہ پر جر کی علامت کے طور پر ہوتا ہے۔ ایک تو الف اسماء خمسہ میں، جیسے ھذا کتاب اخیک، ماذا فیک۔ ان دونوں مثالوں میں اخن اور فمن اضافت اور حرف جر کے سبب مجرور ہے، اور اس کی علامت یا ہے۔ دوسری جگہ ہے تثنیہ میں، تثنیہ جیسے القیت التقیت من رجلین، رجلین، میں التقیت من رجلین، میں رجلین تثنیہ مجرور ہے اور علامت جر یا ہے۔ اور تیسری جگہ یا استعمال ہوتی ہے جر مجرور کی علامت کے طور پر جمع میں، جیسے ان اللہ مع الصابرین، اس میں صابرین جمع مجرور ہے اور علامت جر یا ہے۔ تیسری چیز ہے فتح، فتح یعنی زبر، یہ اس میں غیر منصرف میں جر کی علامت کے طور پر آتا ہے، یعنی فتح زبر غیر منصرف میں جمع جر کی علامت کے طور پر آتا ہے۔ اسمائے غیر منصرف ایسے اسمائے خاص اعلام اور صفات ہوتے ہیں جن پر تنوین نہیں ہوتی ہے، نہیں آتی ہے، اور یہ مخصوص اوزان اور اسباب پر مشتمل ہوتے ہیں جن کے سبب ان کے تلفظ میں ثقالت اور دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اس ثقالت کو کم کرنے کے لیے اسے حرکتوں میں سب سے ہلکی حرکت فتح دیا جاتا ہے۔ تفصیلات آپ مناسب مقام پر پڑھیں گے، جیسے اذهب الى فرعون، فرعون میں کلمہ فرعون مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے الى حرف جر آیا ہے، لیکن چونکہ یہ کلمہ اجمی علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اجمی اور علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے، لہذا اس کے لیے حالت جر کی علامت فتح ہے۔ دوسرے علامات، اس کے بعد ہے علامات جزم، علامات جزم، جزم کی علامتیں، جزم کی 3 علامتیں ہیں، ایک تو سکون، دوسرے حذف آخر، تیسرے حذف نون۔ یہ حالت صرف افعال کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اسماء مجزوم نہیں ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سکون مجزوم اور جزم کی علامت کے طور پر کب آتی ہے؟ یہ ایسے سکون ایسے فعل مضارع میں جزم کی علامت ہوتا ہے جو صحیح الآخر ہو اور جس سے کوئی چیز متصل نہ ہو، جیسے لم یلد ولم یولد، لم اذهب الى السوق، لا تذهب الى النادی، من یزرع خیرا یحصد خیرا۔ ان مثالوں میں لم، لا اور من ادوات جزم ہیں، لم، لا اور من ادوات جزم ہیں، اور یہ تینوں ایسے فعل مضارع پر داخل ہے جو صحیح الآخر ہے، یعنی جن کا آخری حرف علت نہیں ہے، آخری حرف علت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے افعال مضارع ہے جن سے کوئی چیز متصل ہے، جیسے افعال خمسہ۔
लिहाजा इनके आखिर में सुकून अलामत जज़म के तौर पर आया है। अब सवाल ये है, अदवात जज़म या जवाज़िम का जो बयान है वो आगे इंशाल्लाह आएगा। अब उसके बाद है हज़्फ़ आखिर, यानी जज़म में कब आखिरी हर्फ हज़्फ़ होता है? जिस फ़ेल मुज़ारी का आखिरी हर्फ इल्लत होता है, हालत जज़म में उसे हज़्फ़ कर दिया जाता है और यही हज़्फ़ उस फ़ेल में जज़म की अलामत होती है। जैसे ला तदा मअल्लाहि इलाहन आखर, ला तदा मअल्लाहि, ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, लियफ़ि मन वअदा बिवअदिही। इन दोनों मिसालों में फ़ेल मुज़ारी तदउ और लियफ़ि हालत जज़्म में है और इसकी अलामत हर्फ इल्लत का हज़्फ़ है, क्योंकि ये दोनों असल में यदउ यफ़ी थे। जब इन पर लाई नहीं और लाम अमर जो कि अदवात जज़्म हैं, जज़्म में से है, दाखिल हुए तो इनसे हर्फ इल्लत हज़्फ़ कर दिया गया। उसके बाद हज़्फ़ नून, नून का हज़्फ़ करना। हज़्फ़ नून अफ़आल खमसा में जज़्म की अलामत होता है। अफ़आल खमसा में जज़्म की अलामत होता है। मसलन यज़हबानी, यज़हबून, तज़हबानी, तज़हबून और तज़हबीन अफ़आल खमसा है। अब अगर इन पर कोई जाजिम आए तो इन सब के आखिर से नून हज़्फ़ हो जाएगा। जैसे लम यज़हबा, लम यज़हबू, लम तज़हबा, लम तज़हबू, लम तज़हबी। ये है अभी तक जो हमने इन यानी मुअर्रब की अलामतें थी वो बयान की। अब तक जो कुछ हमने बताया उसके सिलसिले में आप इन सवालात को जवाब देने की कोशिश कीजिए। अलग से भी हम इनके जवाब इंशाल्लाह बाद में देंगे। मालूमात की जांच, एराब की कौन कौन सी किस्में हैं? दूसरा सवाल, एराब की अलामतें क्या क्या है? तीसरा सवाल, रफ़ा की कितनी अलामतें हैं? चौथा सवाल, अस्माई खमसा किसे कहते हैं? पांचवा सवाल, सबूत नून कहाँ रफ़ा की अलामत के तौर पर आता है? छठा सवाल, जमा मुकस्सर किसे कहते हैं? सातवां सवाल, अफ़आल खमसा में हज़्फ़ नून किस हालत की अलामत है? आठवां सवाल, या का इस्तेमाल किन मकामात में जर की अलामत के तौर पर होता है? नौवां सवाल, जज़्म की अलामत कौन कौन सी है? अब जो कुछ अभी तक हमने बताया उसको जदवल एराबी यहाँ पे दिया है, उसका जदवल एराबी टेबल दिया हुआ है। झैल में एक एराबी जदवल दिया जा रहा है जिसके ज़रिए आप एक नज़र में जान सकते हैं कि एराबी अहवाल क्या क्या है, हर एक हालत की अलामतें क्या क्या है और वो अलामतें अस्मा और अफ़आल मुअर्रब में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। पहले दी हुई है हालत, उसके बाद अलामत, उसके बाद अस्मा में और अफ़आल में। रफ़ी हालत होती है, रफ़ी हालत की अलामत है ज़म्मा, किसमें? इसमें मुफ़रद सही में और जमा मुकस्सर में और जमा मुअन्नस सालिम में। और अफ़आल में फ़ेल मुज़ारे जिसके आखिर में कुछ न हो, यानी वो अफ़आल खमसा में से न हो। उसके बाद इसके अलावा ये रफ़ी हालत आती है किन में? रफ़ी हालत की अलामत होती है कभी एलिफ, और ये एलिफ आता है अस्मा में अस्मा के तस्निया में। उसके बाद ये रफ़ी हालत आती है वाव की सूरत में भी, इसकी अलामत वाव भी होता है, और ये वाव आता है अस्माई खमसा में और जमा मुज़क्कर सालिम में। वाव आता है इन दो में,
فعل میں استعمال نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے الف نہیں آتا ہے فعل میں۔ اس کے بعد ہے رفع حالت، کس کی صورت میں؟ ثبوت نون کی علامت، یعنی رفع حالت کی علامت ہے نون کا ثابت ہونا۔ یہ افعال خمسہ میں ہے، یہ اسما میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد نصبی حالت، نصبی حالت کی ایک بنیادی نشانی ہے فتحہ، اور یہ فتحہ اس میں مفرد صحیح میں ہوتی ہے اور جمع مکسر میں۔ اس کے علاوہ افعال میں فعل مضارع جس کی آخر سے کچھ متصل نہ ہو اور اس پر کوئی ناصب داخل ہو، اس میں یہ نصبی حالت فتح کی صورت میں آتی ہے۔ نصبی حالت کبھی کسرہ کی صورت میں آتی ہے، جیسے جمع مؤنث سالم میں۔ نصبی حالت کبھی الف کی صورت میں، جیسے اسماء خمسہ میں، اور نصبی حالت کبھی یا کی صورت میں آتی ہے، جیسے تثنیہ میں، اسم کے تثنیہ میں، جمع مذکر سالم میں۔ اور اسی طریقے سے نصبی حالت آتی ہے بعض اوقات حذف نون کی صورت میں، نون کے حذف کرنے کی صورت میں، جیسے افعال خمسہ میں۔ اور اسی طریقے سے ہے جری حالت، جری حالت کسرہ کی علامت کے طور پر، جری حالت کی علامت کسرہ ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے، یا ہوتا ہے، اور کسرہ ہوتا ہے اس میں مفرد میں، جمع مکسر میں اور جمع مؤنث سالم میں۔ اور جری حالت کی علامت فتح ہوتی ہے اس میں غیر منصرف میں، اور جری حالت کی علامت ہے یا اسماء خمسہ میں، تثنیہ میں اور جمع مذکر سالم میں۔ اب اس کے بعد جزمی حالت، جزمی حالت کی نشانیاں ہیں ایک تو سکون، دوسرے حذف حرف علت، اور تیسری حذف نون، اور یہ تینوں علامتیں آتی ہے فعل میں ہی، صرف اسم میں نہیں، کیونکہ اسم میں جزمی حالت نہیں ہوتی ہے۔ اور سکون علامت کی، جزمی حالت کی علامت کے طور پر استعمال ہوتی ہے مضارع صحیح الآخر جس سے کچھ متصل نہ ہو، ایک تو اس میں اب دوسری جزمی حالت کی علامت حذف حرف علت ہوتا ہے مضارع معتل الآخر جس سے کچھ متصل نہ ہو ان میں، اور جزمی حالت کی علامت حذف نون ہوتی ہے افعال خمسہ میں۔ تو یہ ہے ان علامات کا خلاصہ، ان اعرابی علامات کا خلاصہ۔ ابھی تک کل کی اور آج کی اس پوری کلاس، دونوں کلاس میں جو کچھ ہم نے کہا اس کا یہاں پہ ہم اکتسابی نتائج یعنی سمری اور خلاصہ بیان کریں گے۔ وضع یا عامل کے بدلنے سے کلمہ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں، اور عامل کے بدلنے کے باوجود کلمے کے آخر کی حرکت کے برقرار رہنے کو بنا کہتے ہیں۔ جس کلمہ کے آخر میں تبدیلی ہو اسے معرب، اور جس میں تبدیلی نہ ہو اسے مبنی کہتے ہیں۔ معرب کلمے کے آخر میں ہونے والی تبدیلی حرکات کے ذریعے ہوتی ہے، حروف کے ذریعے ہوتی ہے اور حذف کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ جو معرب کلمات حرکات کے ذریعے اعراب دیے جاتے ہیں وہ چار ہے۔ ایک، اس میں مفرد صحیح، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم اور فعل مضارع معرب جس سے کچھ متصل نہ ہو۔ اور جو کلمات حروف کے ذریعے اعراب دیے جاتے ہیں وہ بھی چار قسم کے ہیں۔ ایک تو تثنیہ، دوسرا جمع مذکر سالم، اور تیسرا اسماء خمسہ، اور چوتھا افعال خمسہ۔ اس طرح معربات کل 8 ہوتے ہیں، ٹوٹل 8 ہے۔ ایک تو اس میں مفرد صحیح جو تثنیہ جمع نہ ہو، نہ غیر منصرف ہو اور معطل آخر ہو، جیسے زیدون محمدن۔
ایک تو اس میں مفرد صحیح. جب ہم نے کہا مفرد تو وہ تثنیہ نہیں ہوگا، جمع نہیں ہوگا. جب ہم نے کہا صحیح تو وہ ایک تو غیر منصرف نہیں ہوگا، دوسرا معطل الآخر نہیں ہوگا. دوسری قسم ہے معرب کی، وہ ہے جمع مکسر. جب ہم نے جمع مکسر کہا، یہ وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، جیسے رجلن سے رجالن، بروکن پلورل. اب تیسری قسم ہے جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، ساؤنڈ پلورل، جیسے طالبتن طالباتن. چوتھا فعل مضارع من غیر الافعال الخمسہ، یعنی فعل مضارع کے وہ سیگے جو افعال خمسہ یعنی 7 سیگوں جن کی شکل 5 ہے، تو ان کے علاوہ جو سیگے فعل مضارع کے ہیں وہ فعل مضارع جس کے آخر میں کچھ متصل نہ ہو، اور وہ ہے اذهب، نذهب، تذهب، یذهب. یہ 5 سیگے ہیں اصل میں، لیکن ان کی شکل 4 ہے، 4 شکلیں ہیں. اب اس کے بعد تثنیہ. تثنیہ 5ویں صورت ہے معرب کی، وہ ہے تثنیہ جو 2 پر دلالت کرے، جیسے رجلان ولدان. 6ٹھی صورت ہے جمع مذکر سالم کی، مذکر کی ایسی جمع میں جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، جیسے مسلمون سے مسلمون. یہ بھی معرب کی ایک قسم ہے. 7ویں صورت ہے اسماء خمسہ، ابن جیسے اخن، ہمن، فمن، زو. تو یہ بھی معرب کی ایک قسم ہے. 8ویں صورت ہے افعال خمسہ، یعنی وہ مضارع کی وہ سیگے جن میں الف تثنیہ، واو جمع اور یا مخاطبہ ہوتی ہے، اور وہ سیگے یہ ہے یذہبان، یذہبون، تذہبان، تذہبون، تذہبین. یہ 7 سیگے ہیں ٹوٹل. ان میں آخر پر نون اعرابی آتا ہے عام طور پر. تو ان 7 سیگوں کی 5 شکلیں ہیں. تو اس طریقے سے یہ خلاصہ مکمل ہوا معرب اور مبنی کا. یہاں پہ اب ہے تمرینات. ان تمرینات کو الگ سے بھی ہم دیکھ لیں گے، اور آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے. تمرینات مندرجہ ذیل اقتباس کو پڑھیے اور اس کے بعد آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے. الاستمار عدو لدود. یہ جو استعماری قوتیں ہے، استعمار یہ بہت خطرناک دشمن ہے. لشعوب والانسانیہ، کن کی؟ قوموں کی، قبیلوں کی اور انسانیت کی. وَهُوَ يَصْطَنِعُ الْوَسَائِلُ لِيَسْلُبُ حُرِّيَّةُ الشُّعُوبِ وَخَيْرَاتَهَا. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان یعنی قوموں کی وسائل اور ان کی آزادی کو سلب کرتے ہیں، اپنے ان کے وسائل اور ان کی آزادی سلب کرتے ہیں. يدعو المستعمرون بأنهم يعملون كي ينهضوا بشعوب المتخلفة وينشر الحضارة فيها. اور ان کا دعویٰ یہ ہے، ان مستعمری اور ان استعماری طاقتوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ان قوموں اور ان پچھلی قوموں اور بچھڑی ہوئی اور ڈیولپنگ کنٹریز میں، بیکورڈ کنٹریز میں، ان میں وہ تہذیب اور بیداری پیدا کرنا چاہتی ہے. لیکن لم ينجح الاستعمار، یعنی یہ دعویٰ کر کے انہوں نے ان قوموں کے وسائل اور ان کی آزادی کو سلب کیا ہے، لیکن لم ينجح الاستعمار في خداع الشعوب ولم يستمر حكمه ولم تدعو سلطته في افریقہ و آسیا طویلا. لیکن یہ زیادہ دیر تک انہیں زیادہ دیر تک اپنی حکومت اور طاقت اور دبدبہ افریقی اور ایشیائی ملکوں میں قائم نہیں کر سکے، نہیں برقرار رکھ سکے اپنی یہ چال یعنی استعمال کر کے.
वमन युरिद दलीलन अला ज़ालिक फल यकर तारीख़ हातैन अलक़ारतैन, जो यानी इस चीज़ को देखना चाहता है वो पढ़े इन दोनों कंटिनेंट्स की बर अज़मों की तारीख़ को। अब कहते हैं मंदरजा बाला इक़्तिबास में से इसम फ़ेल और हरफ की शिनाख्त कीजिए। आसान है। इसम की आखिर पर, इसम के शुरू में अलिफ लाम हो सकता है और इसम की आखिर पर तनवीन आ सकती है। इसम के शुरू में हरफ जर आ सकता है। तो ये इसकी इसम की निशानियां हैं। तो उदु इसमें कुछ मिसालें हम बताएंगे। अल इस्तिमार इसम है, अदुवन इसम है, लदूदन इसम है, लिशूब इसम है, इंसानिया इसम है, राउंडता आखिर में होना भी इसम की निशानी है। और वसाइल इसम है, हुरिया इसम है, शऊब इसम है, खैरातहा इसम है। इसी तरीके मुस्तमिरून ये भी इसम है अलिफ लाम शुरू में। इसी तरीके से शऊब ये इसम है, मुख्तलिफ़ा मुतखल्लिफ़ा इसम है, हिदारा इसम है। इसे अल इस्तिमार इसम है, शऊब इस हुक्म ही इसम, सल्तत ही इसम, अफ्रीका इसम राउंडता आखिर पर है, आसिया इसम है, तवीलन इसम है, दलीलन इसम है, ज़ालिका इसम है। इसी तरीके से तारिक इसम है, हातैन इसम है, क़ारतैन इसम है। और फ़ेल की निशान फ़ेल में से या यस्तनी ओ है, यस लियसलब इस फ़ेल है, यद ओ फ़ेल है, यअमलून यनहदून यनशुरू लम यनजह यस्तमिर। इसी तरीके से यरुद्दो ये फ़ेल है, तदुम। अच्छा, उसके बाद है हरफ। हरफ इस इनमें हैं, एक तो वाव है हरफ, इसके अलावा है लियसलुबा, इसी तरीके से वलाकिन है, लम है। इसी तरीके से फ़ी है, काई है, बे है, फ़ी है, और माई और अला है वगैरह। उसके बाद दूसरा सवाल है, इस इक्तिबास में जो कहा गया है उसे अपने अल्फाज में उर्दू में पेश कीजिए, जैसे अभी हमने बताया था। तीसरा सवाल है, इस इक्तिबास से मंदरजा ज़ैल का इस्तिखराज कीजिए। एलिफ, दो मरफू अफ़आल और उनकी अलामत। दो मरफू अफ़आल, मरफू जो हालत रफ़ा में अल इस्तिमार पहला है। इसी तरीके से दो मरफू, लेकिन क्या बताने, अफ़आल, दो मरफू अफ़आल। यस्तनियो, वह हुआ यस्तनियो, यस्तनियो फ़ेल है। और इसी तरीके से यदऊ, यदऊ फ़ेल है। और इनकी अलामत में यस्तनियो, इसमें अलामत पेश की सूरत में है, जो चूँकि ये यानी जो फ़ेल मुज़ारी की 5 सीगे है उनकी अलामत पेश की सूरत में आती है। उनमें से ये है यद ये यानी उन में है जिनके आखिर में या है, या लाजिमा सॉरी या है, या ये नाकिस है। तो इनमें अलामत मुक़द्दर होती है। उसके बाद है दूसरा सवाल, ऐसा फ़ेल मरफू जिसकी अलामत ज़ाहिरी ना हो, जैसे यद वो हमने बताया। उसके बाद है और एक सवाल है, दो मनसूब अफ़ाल जिनकी अलामत मुख्तलिफ हो। मनसूब अफ़ाल में से लियसलुबा, क्योंकि यसलुबा नासिब है। इसी तरीके से कयनहदु नासिब है। तो पहले में ज़बर आती है, दूसरे में नून को ड्रॉप किया जाता है। इसी तरीके से और भी है। अब उसके बाद और एक सवाल है, तीन फ़ेल मजज़ूम जो मजज़ूम होंगे, उनमें से एक तो मजज़ूम में लम लम तदुम, एक तो ये लम की वजह से वलम यस्तमिर ये है। और इसी तरीके से मयुरिद,
یہ ہے یعنی مجزوم افعال۔ اس کے بعد ہے ایک اسم مجرور باضافت اور اس کی علامت، اسم مجرور اضافت کی وجہ سے، اس میں خیراتها مجزوم ہیں مضاف کی وجہ سے، وخیراتها، اور یہ ہے، اور کوئی نہیں، شاید نہیں۔ اس کے بعد ہے اور ایک سوال، اور اس کی علامت اس کی ہے خیراتها، خیرات مضاف ہے، اس میں مضاف الیہ ہے، مجرور ہے اور مقدر ہے علامت، یہ چونکہ مبنی ہوتے ہیں ضمائر۔ اس کے بعد ہے منظر افعال، مندرجہ ذیل افعال سے تین جملے بنائے، جن میں ایک مرفوع، ایک منصوب اور ایک مجزوم، ان ورڈ سے، یہ آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل جملوں میں سے معرب اور مبنی اسما کو علیحدہ تحریر کیجیے۔ ان جملوں میں سے معرب اور مبنی اسما کو علیحدہ کرنا ہے۔ ان میں سے جو معرب ہے اس میں سے مبنی جو ہے کیفہ مبنی ہے، اور اسی طریقے سے کا مبنی ہے، حال معرب ہے، من مبنی ہے، این مبنی ہے، جئت من این جئت یہ معرب ہے۔ اسی طریقے سے باقی آپ دیکھ لیجیے، یہ آسان ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں میں مبنی کلمات کا تعین کیجیے اور بنا کی قسم بھی بتائے۔ ان میں سے مبنی کلمات کا تعین کرنا ہے اور بنا کی قسم بھی بتانی ہے۔ مبنی اور مبنیوں کی کس قسم سے ہے وہ بتانا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ شربت الماء، نظرت الی الطائرہ۔ اسی طریقے سے دو جملے بنائے جن میں سے ہر ایک میں مبنی علی السکون فعل ہو، دو جملے بنائے جن میں سے ہر ایک میں فتح پر مبنی فعل ہو، ایک جملہ بنائے جس میں ضمہ پر مبنی فعل ہو، دو جملے بنائے جس میں سکون پر مبنی اسم ہو، دو جملے بنائے جن میں فتح پر مبنی اسم ہو، دو جملے بنائے جن میں فتح پر مبنی حرف ہو، دو جملے بنائے جن میں سکون پر مبنی حرف ہو۔ مندرجہ ذیل جملوں میں معرب کی نشاندہی کیجیے اور ان کے آخر پر مناسب علامت لگائے۔ لا يستطيع الانسان ان يعيش بوحده، على في الحديقة علی فی الحدیقة وهو يلعب مع اصدقائه، انت تطبخ الطعام۔ اسی طریقے سے باقی جملے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں گے۔ تولى عثمان بن عفان الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، ان الرحلات الجوية ممتعة جدا، تقع المستشفى في وسط المدینہ۔ مندرجہ ذیل افعال مضارع میں نون نسوہ اور تاکید ملا کر انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یطبخ، ینزف، یسأل، یقرأ۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل جملوں کی نون تاکید خفیفہ اور ثقیلہ سے تاکید کیجیے۔ لیجلس علی، لا تکثر من الضحک، لیجتہد زید، اوقد المصباح، شغل المروح، لا تصحب الاوقاد۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل جملوں میں وارد افعال مضارع کے اعرابی احوال اور ان کی علامت کا بیان کیجیے۔ الف، یقرأ الطالب، یجب ان نحترم الاستاذ، یجری الماء، لن اشتہی الطعام، علیک ان تدعو الاصدقاء، الامہات یدبرن شؤون المنزل، يدبرون شؤون المنزل، ماذا تستمعون، الغلامان یأکلان الطعام۔ تو یہ سوالات تھے، اور اس سبق میں جو کچھ مشکل الفاظ تھے ان کا معنی بھی ہم دیکھ لیں گے۔ ایک تو ظاہرہ، ظاہرتاً کہتے ہیں کسی چیز کی عمومی حالت کو،
اس کے بعد اعتزاز، اعتزاز کہتے ہیں فخر کرنے کو. نصوص شرعیہ کتاب و سنت کی عبارت نصوص. اس کے بعد اختلاط، اختلاط کہتے ہیں باہم ملنا، اختلاط مکس اپ ہونا. وظیفہ کہتے ہیں عمل کو، کام کو. اصالت کہتے ہیں کسی چیز کی اپنی اصل حالت پر ہونا. جلی، جلی کا مطلب ہوتا ہے واضح اور صاف. مقدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگایا ہوا، مقدر پوشیدہ. وضع، اس کے بعد وضع کا مطلب ہوتا ہے حالت. فتح یفتح کھولنا. ہیہات دور ہوا. شتان الگ ہوا. سرعان تیز ہوا. اف میں اکتا گیا. آہن میں درد محسوس کر رہا ہوں. وہ مجھے تعجب ہے. مزید کے مطالبے کے لیے. خاموش رہو. رک جاؤ. آمین قبول کیجیے. علیکہ لازم پکڑو، ضروری کرو. ہزار ڈرو، ہزار ڈرو. وضع یضع رکنا. طاولۃ میز. فاز یفوز کامیاب ہونا. ہمن سسرالی رشتہ دار. نطق ینطق بولنا. اشترا یشتری خریدنا. استقبل یستقبل، استقبل یستقبل استقبال کرنا. لقا یلقی ملاقات کرنا. قانتات اطاعت گزار عورتیں. نال ینال پانا. انفق ینفق خرچ کرنا، خرچ کرنا. البر نیکی. اس کے بعد تمسک یتمسک مضبوطی سے پکڑنا. تمسک یتمسک. باء یبیع بیچنا. النادی کلب کو کہتے ہیں مکانی اجتماع. اداتن آلہ. زرع یزرع بونا. اس کے بعد حصد یحصد کاٹنا، فصل کاٹنا وغیرہ. اکرم یکرم اکرام کرنا، تعظیم کرنا. مجتہد محنتی. ہوا یہوی خواہش کرنا، چاہنا. الفتى نوجوان. الفتى نوجوان کو کہتے ہیں. الہدی ہدایت. الاعلی سربلندی. قضا یقضی فیصلہ کرنا. الجانی مجرم. الجانی مجرم کو کہتے ہیں. عصا یعصی. عصا یعصی گناہ کرنا، خطا کرنا. دعا یدعو بلانا، دعوت دینا. اطاع یطیع اطاعت کرنا. الجامعۃ یونیورسٹی. طالبان دو طالب علم. تمرینات میں وارد الفاظ. الاستعمار کہتے ہیں نو آباد کاری کو، یعنی کولونائزیشن. عدو لدود سخت دشمن. الشعوب جمع الشعب قومیں. اصطنع یصطنع بہانہ بنانا، ہیلا سازی کرنا. سلب یسلب چھیننا. الخیرات پیداوار، نعمتی، فوائد، ریسورسز. نہض ینہض بہ اٹھانا، ترقی کرانا. المتخلف پسماندہ، غیر ترقی یافتہ. نشر ینشر پھیلانا. الحضارت تہذیب. الخداع دھوکہ، فریب. استمر یستمر جاری رہنا، لگاتار ہونا. دام یدوم ہمیشہ رہنا. السلطۃ حکومت، اقتدار. القارۃ بر اعظم. رضی یرضی راضی ہونا. الجزار قصاب. جزار قصاب کو کہتے ہیں. الشاۃ بکری. الحدیقۃ باغیچہ.
طبخ یطبخ کھانا پکانا، تولا یتولا والی بنانا، حاکم بنانا، الرحلۃ پرواز، الرحلۃ رحلات پرواز، الجویت الجویت ہوائی، ممتعۃ دلچسپ مزیدار، اوقد یوقد جلانا، جلانا روشنی کرنا، جرا یجری بہانا جاری ہونا، استمع یستمع سننا، الغلام نو عمر لڑکا، اشتہا یشتہی کھانے کی خواہش ہونا، دبر یدبر دبر یدبر دبر یدبر تدبیر کرنا، شؤون معاملات کام کاج، المنزل گھر، شجعان شجعان بہادر لوگ، الا یعلو بلند ہونا، نما ینمو بڑھنا ترقی کرنا، قام یقوم بہ انجام دینا، حضر یحضر حاضر ہونا، نظیفہ صاف، نظیفۃ صاف ستھرائی، صاف ستھری، المستشفى اسپتال، شفا خانہ۔ اس طریقے سے یہ مکمل الفاظ ہوئے۔ اب مزید کچھ سوالات ہیں جنہیں آپ دیکھیں گے۔ اعراب، لغوی اور اصطلاحی تعریف کیجیے اور مثالوں کے ساتھ ان کی قسمیں بیان کیجیے۔ دوسرا سوال، مبنی افعال کون کون سے ہیں اور یہ کن حرکات پر مبنی ہوتے ہیں؟ تیسرا سوال، فعل مضارع کب معرب ہوتا ہے؟ مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ چوتھا سوال، رفع، نصب اور نصب کی کون کون سی علامتیں ہیں؟ علامات رفع کا محل استعمال بتائیں۔ پانچواں سوال، اسماء خمسہ اور افعال خمسہ کیا ہے اور ان کا اعراب کیا ہے؟ چھٹا سوال، ظاہر اعراب کی اصالت پر روشنی ڈالیے اور اس کے نشو و نما کو ضبط تحریر میں لائے۔ آٹھواں سوال، ان اسماء کو حالت نصبی اور فعلی اور رفعی میں استعمال کیجیے۔ ھذا، الجامعۃ، الاستاذ، الحدیقۃ۔ اس طریقے سے یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔